أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند وعلا پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. جی کر دے دردان دنیا تے کھلار دیاں جی کر دے دردان دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دوار دیاں شبیر تیرے غم غم دنیا دوار شبیر دلوں دے چھریاں سن چل دیاں شبیر دلوں دے چھریاں سن چل گر زہرا دیوس دینو ہتھی جندرے مار دیاں گر زہرا دیوس دینو ہتھی جندرے مار دیاں اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا
سو اصغر جے ہوں من تیرے نام تو بار دیاں اصغر دفن اصغر جے ہوں من تیرے نام تو وار دیاں رب جان کی سید جی ہم شیر تے برت دیاں رب جان کی سید دی ہم شیر تے برت دیاں سر ویر دا پاچھولی زلفاں سوار دیاں سر ویر دا پاچھولی زلفاں سوار دیاں امان حسین کیا میرے دعا کرو نانے دی محبت دا ہر قرض اتار دیاں نانے دی محبت دا ہر قرض اتار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں اللہ رب العزت دی حمد و ثناء و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام صدر محفل سادات کرام علماء کرام نقخانہ شیر لساں بلیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی انتہائی عزیز القدر حاضرین و سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 19ویں سالانہ شہادت کانفرنس نیو یارک امریکہ دے اندر جامعہ مسجد مکی دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں اجلی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان خصوصاً جناب محترم المقام عزت مآب جناب محمد پرویز صاحب میرے برادر عزیز جناب محمد شفیق صاحب اور انہ دے دیگر تمام رفقا جناب محمد یوسف قمر صاحب قاری محمد یونس صاحب اور دیگر تمام علماء کرام جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا سال حساد تو آغاز فرما کے ان تک اس محفل مبارکہ نو
امام علی مقام اور شہداء کربلا دی بارگاہ اپنی ارمغان نیاز پیش فرما رہے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حالاتوں کا صدقہ جنہیں کربلا والے نے کربلا جو گزاریاں اور صدقہ ان حالاتوں کا جنہیں رسول کریم نے غار سعود غار حرا جو گزاریاں. اللہ میری اور آپ احباب کی اجدی رات قبول فرما کے سارے ساگے مست ذریعے نجات بنائے. قرب جوار تو آپ احباب تشریف لے کے آئے رسول رحمت کا صدقہ اللہ صاحب نے ہر قدم تنے کے ذخیرے عطا فرمائے. میرے دائیں بائیں میرے ملک و ملت اور اسلام دی عظیم سپوت تشریف فرمانے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اطہار دی شہزادے بھی تشریف فرمانے اور نبی کریم علیہ السلام دی خدام بھی تشریف فرمانے علماء کرام بلند مقام بھی تشریف فرمانے. جنہاں دے میں نام آندے نے میں انہاں دے نام آپ احباب دی خدمت ادبن پیش کر رہے ہیں. حضرت صاحبزادہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب، جناب زیدی شاہ صاحب، حضرت پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب، حضرت پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب اور حسنی شاہ صاحب سادات کرام تشریف فرمانے. فاضل محتشم زینت العلماء مجاہد السنت حضرت علامہ مولانا محمد بشارت شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا خالد محمد یونس صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اجمل صاحب اور دیگر تمام احباب تشریف فرمانے. معززین علاقہ بھی تشریف فرما. میں سب دے واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ کریم حضور دی عزت دا صدقہ وللہ العزت ولی رسول ہی دا صدقہ اللہ سب دی عزت دا اور اقبال مزید بلند فرمائے. میں جامعہ مسجد انتظامیہ اور دیگر دا بھی شکر گزار ہوں. اسی سارے اس واسطے اکٹھے ہاں کہ اور رل مل کے اپنے یار دیاں تے ماہی دیاں ظلفان دا ذکر کر گئے. منشا یہی ہے سلسلہ کی لوکال کی ہوتی رہے صنعت حسن و جمال کی. اسی حضور دا اور حضور دی آل اطہار دا ذکر پاک کرنے واسطے اکٹھے ہاں. قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے پروردگار وال اس حالت وچ کہ تو اودے تے راضی ہے او تیرے تے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، میرے بندے وچ داخلہ کر، وادخلی جنتی، اور میری جنت وچ داخل ہو جا. ان آیات بینات وچ اللہ کریم نے نفس مطمئنہ نو مخاطب فرمایا. فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لفظ اطمینان دی تفسیر کردے فرماتے ہیں کہ انسان و دکھ پریشانی علم دے بعد جنہی پہلی خوشی میسر آوے انہوں اطمینان کیا جاندہ ہے. انسان دی زندگی چو دکھ زیادہ خوشیاں تھوڑی ہوں گی. قرآن مجید کہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا ہر تنگی دے بعد آسانی ہے، پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے. ادھر بھی عسر وچ ایک یسر. اللہ نے ایک خوشی دو دکھاں دے درمیان رکھی. میاں محمد بخش فرماتے نے دکھ صدا سکھ کد کدائی. آدم علیہ السلام نے بناون واسطے جڑی مٹی گوئی گئی اور دکھاں بھی بارش کے پانی نہ گوئی گئی. اس واسطے انسان دی زندگی کے اندر دکھ زیادہ، خوشیاں تھوڑی ہوندیاں، مگر یہ تھوڑی خوشیاں ہوندیاں نے انسان نے دکھ بلا دے دیا نے. تو انسان دکھاں دے بعد جڑی خوشی ملے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے. اور حضرت علامہ قاضی ثناءاللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر لفظ اطمینان دی تفسیر کردے فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی بچ او دے سامنے او دی زندگی کی ساری کمائی لٹی جاوے، او دی ساری کل کائنات لٹی جاوے. اس غم دی کیفیت دے اندر انسان اللہ دے ذکر جو سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاوے. مچھلی نو پانی کی اطمینان مل گئے. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار بے شک اللہ کا ذکر جڑا دلہ دا اطمینان تے سکون ہے. تو لفظ اطمینان
کہ یہ اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان. اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ جا رہے تھے، آپ نے ایک مردہ پرندہ دیکھا، دے بال پر ہڈیاں سب کچھ علیحدہ علیحدہ بکھریا. خلیل الہی علیہ السلام نے عرض کی رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، عرض کی انہوں کی میں زندہ کرے گا. ہڈیاں علیحدہ، بال علیحدہ، پر علیحدہ، سب کچھ علیحدہ. اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، فرما تیرا ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کر لینا. عرض کی قال بلا، ہاں میرا ایمان ہے تو مردے زندہ کر لینا ہے. ولکن لیطمئن قلبی، کہ زندہ کر کے بکھا دے میں تو میں نے اطمینان ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا 4 پرندے پالو. ابراہیم علیہ السلام نے 4 علیحدہ علیحدہ نسل دے پرندے پالے، مور، گدھ، کبوتر اور کوا. آپ نے مختلف 4 پرندے پالے. چاروں پرندے اللہ دے نبی نے اتنے مانوس ہو گئے کہ آپ جڑے پرندے دا نام لے کے پکار دے وہ پرندہ اڑ کے نبی کی تلی کیا. سبحان اللہ. ایک دن اللہ نے فرمایا نہ پرندہ نو ذبح کرو، آپ نے ذبح کیتا. اللہ نے فرمایا نہ دے بال اتارو، اتر گئے. پر اتارو، اتر گئے. فرمایا انہاں دا گوشت بناؤ، گوشت بن گیا. فرمایا قیمہ بناؤ، قیمہ بن گیا. اللہ نے فرمایا 4 پرندیاں دا قیمہ مکس کرو. آپ نے مکس کر لیا. اللہ نے فرمایا علی کل جبل منہن جزءا. سبحان اللہ. آؤ جنہیں سامنے سارے پہاڑ نے، نہ پہاڑاں تے تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے آؤ. اللہ دے نبی قیمہ رکھ کے. اللہ فرمایا ابراہیم دور جا کے کھڑا ہو جاؤ. ابراہیم دور جا کے کھڑا ہو گئے تھے. اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن، اللہ نے فرمایا ہن پکار مردہ پرندے. اللہ دے نبی نے مردہ پرندے نو آواز ماری. میں نے سچی دسیو امریکہ والے ہو، نبی مردہ پرندے نو پکارے شرک نہیں ہوندا. اسے زندہ نبی نو پکاری شرک نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن، فرمایا پکار مردہ پرندے. اللہ دے نبی نے پرندے دا نام لے کے پکاریا. فرمایا مور میری گل سن. علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مور دے جڑا قیمے دا ٹکڑا پہاڑ تے سی نا وہ اپنی جگہ تو اڑیا. دوسرے پہاڑ تے اس مور دا جڑا قیمے دا ٹکڑا سی ایک قیمہ اڑ کے جا کے اودے نال ملیا. گوشت بھی مل گیا، پر بھی آگے بچ ہڈیاں بھی ہو گیا. پرندہ اڑ کے نبی کی تلی پہ آ کے بیٹھ. سبحان اللہ. انہاں مردہ پرندہ نو زندہ ہوندا ویکھ کے رب دے نبی دے دل نو جڑا سکون ملیا. رب دے قرآن نے انہوں اطمینان آکھیا. سبحان اللہ. انہوں اطمینان کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس آیت وچ اللہ نے نفس مطمئنہ نو مخاطب فرمایا جنوں اطمینان ہے، جنوں سکون ہے. کون ہے دیوالی نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نال ہے کہ اہل بیت قرآن دے نال نے. یعنی کہ تینوں آل دی سمجھ لاوے تے قرآن پڑھ کے تینوں آل سمجھ آوے گا، تے جے تینوں قرآن دی سمجھ لاوے پھر آل دے بوہے تے آ جا، اے تینوں قرآن سمجھ آوے گا. قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. فرمایا کہ کسی چیز کا علم نہ ہوگے تے اہل ذکر کو سوال کرو. اللہ نے اہل علم نہیں فرمایا، اہل ذکر فرمایا ہے. کہ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نحن اہل ذکر، فرماتے ہیں کہ اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکر ہاں. یہ مطلب ہے کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہوئے تو نبی دی آل کو پوچھا جائے گا. آپ کے آیات لے کے کربلا دے ٹیبے تے کھلوتے امام حسین دی بارگاہ چلی گئے. اد کریے نجپال دا دوترے ذرا ادس ہے جے نفس مطمئنہ کینوں کہندے نے. کیونکہ میں تے تساں کسے قاری، کسے حافظ، کسے عالم، کسے مدرس تو قرآن پڑھیا، اور حسین نے پھر اس امی کو قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا. قرآن دا قاری تے مفسر حسین تو ود کے کون ہو سکتا ہے. آئے آیات لے کے کربلا چلیے تے امام علی مقام دی بات کا عرض کریے سونے دیا دو تریا ذرا دسی نفس مطمئنہ کی ہو گئے. ہن بڑا قرآن جا تو سبحان اللہ. بھائی علامہ شادی صاحب تو لے کے میرے دائی بھائی جتنے احباب تشریف فرمانے پچھلے سال اس تو پچھلے اس تو کئی سال گزر گئے. دوسر میں نے سن دیا میرے والد صاحب دے شاگرد بیٹھے ہوں
میرے والد صاحب دے بڑے قریبی بیٹھے نے شاہی صاحب جنہوں نے میرے والد صاحب نے سنیا ساری زندگی 40-50 سال خطابت سنی 25 سال مینوں بھی ہو گئے خطابت ہے جس طرح شاہ جی قبلہ فرما رہے سن پوری دنیا چ بھی جاتے ہیں یہاں کے پیچھے پیچھے میں بھی لگا جانا یورپ ہوں نے تو میں بھی یورپ انگلینڈ ہوں نے میں بھی انگلینڈ امریکہ ہے تو میں بھی پیچھے آ گیا تو انہوں نے علامہ دینا ہے اٹلی تو بھی بھائی عمران صاحب آئے نا ماشاء اللہ وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں سنن واسطے آ گیا میں کہ چلو عدالت گڑھ جیتے میں جمعہ پڑھاتا رہے سال کو اتوں نے بھیج یہ مختلف صبح دے میں فون کال اور ابا میرے پیر بھائی بھی چورے شریف دے ماشاء اللہ میرے بابا جی حضور دے لجپال ان سارے علماء دینا کہ پاکستان نہیں سبحان اللہ ساڑھے تو کروا لیں ہو ایک تھوڑے کو بندے بولتے ہیں میں نے علماء نہ دلوائے بھائی کل جمعہ جو ایسے میں تمہیں تھوڑا چک کر گیا ہوں اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ سبحان اللہ مسجد دیا دیوانا جو سبحان اللہ دی آواز گونجے آج تو بعد جڑا نمازی آوے انہوں پتہ لگے تھے ذکر شہداء کربلا ہویا سی سنی سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ میں دعا کرنا صدات علماء آمین فرمان پھر سمجھو قبول ہی قبول ہے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آؤ سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے جڑا اس کو کچھ بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آ رہا ہے اور جڑا اس تو اچھا بولے گا رات سامنے تے خواب تے کمری والا رات ہی آ جاؤ تو تیرا کی جاتا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ تے محفل جی حسین تے انہاں دے نانا جام دی زیارت عطا فرما ہن کام تے رکھے پھر اولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ ہو جائے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا اکھی ذکر حسین سی میں سبحان اللہ کہتا رہا ہو سکتا ہے کسی نے خیال آوے ہاتھ کیوں چکا رہے کیوں کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کر لو ممبر رسول تے بیٹھا قسم ممبر والے دی تواڈے ہاتھ کھڑا کرے چنا میرا شاگرد اے خطبہ نقبہ کسی دا کوئی فائدہ نہیں میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروانا کہ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم اللہ فرماتا قیامت میں زباناں بند ہو جان دیا ہاتھ بولن گے تو میرا دل کر دے جو قیامت میں اللہ ہاتھ میں پوچھے کی کرتا سی تے ہاتھ کر دے یا اللہ جدو تیرا تو تیرے یار کا ذکر ہوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہتا اس ہاتھ میں بخشے دا وسیلہ بناؤ تو اونچا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمائی ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی پروردگار نے فرمایا اے اطمینان والی جان حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرما دے انسان دی اکھ دے سامنے دی کائنات اجڑ جاوے اس کام کی کیفیت اندر اللہ دے ذکر کے انسان سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے نوجوان میرے امام حسین دا قافلہ مدینہ تو مکے بن جا رہے ہو حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو قافلہ مکے پہنچے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو قافلہ مکے تو کربلا بن جا رہے ہو حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو کربلا جو ڈیرے لگ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو سات محرم پانی بند کر دیا گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو او دے اقوال دے بدو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو او دے اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو او دے عسکر دے حلق وچ تیر لگیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو او دی نکی دی سکینہ پہ روندی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو پتہ نہیں کربلا دے میدان وچ حسین اللہ دا ذکر تے کنا سکون ملدا ہے اے سر میں دی موت تے چڑھیا ہے او اللہ دا ذکر کری جا رہے کری جا
جی آسان کرا عمرہ کرن جاوے تے 10 دن مدینے رہے تے جدو آخری دن ہوگا کہ عمرہ ظاہر جدو ٹردا ہے واپس تے گڈی چ بیٹھ کے جدو مڑ کے آخری باری گنبد خضرا تو اس عمرہ کرن والے دی چیخ نکل جاندی کہ حاجی مڑ کے کہندے نے کملی والے پتہ نہیں مڑ آونا کہ نہیں تے مدینے دی والیا آخری سلام تو جلدی بلا لیا اور میں نے سچی دسے مسلمانوں جڑا 10 دن مدینہ چلا جاوے وہ تے مدینہ چھڑیا نہیں جاتا تے جنہیں 56 سال مدینہ گزارا اس حسین نے مدینہ کوئی سوکھا چھڑیا ہوئے مدینہ چھڑن دا غم بھی ہے اکبر دے جان دا دکھ بھی ہے 18 سال درخت نو پانی دیتا ہوئے تو درخت کٹن نو دل نہیں کرتا انہیں 18 سال اکبر پال کے دے لے تسی پترہ دے منہ چوم کے آئے ہوتے جا کے بھی چومنے پر تو آٹے میرے ایڈے سونے تے نہیں جڑے حسین دے سونے سے انہیں 18 سال دا اکبر بھی دیتا تے اصغر 6 مہینے دا بھی دیتا چھوٹی جی سکینہ پی رہوں دی ہے وہ یار کھڑا غم میں جڑا حسین نے ساری کائنات لٹی گئی تو نیدے تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے پیا دس دا کہ میں نے رب دے ذکر چ سکون پیا ملتا ہے کہ یہ انعام اطمینان ہے کہ دنیا لٹی جاوے تے ذکر خدا چ اطمینان ملے تے جب کوئی ناراض نہ ہوئے تے میں ترجمہ انج نہ کرو کہ رب کہندا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے حسین ناراض نہ ہوئے تے میں ترجمہ انج نہ کرو کہ اللہ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ایک میت ہوئے رات نیند نہیں ہوتی وہ دے بیڑے چا 71 لاشن دا ڈھیر لگے تے بیگادی ایک بھی نہیں سامنے پتران دیا لاشا سجے پاسے بیران دیا لاشا کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دیا لاشا تے پیچھے غلاموں دیا لاشا تے لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے تے بڑے اطمینان میں آسمان وال ویکھ کے پہ پوچھ دے رہے راضی ہیں کہ نہیں سمجھتے ہو رسان کرم اتنا بھی لاش پہ کھلو کے آسمان پر دیکھ کے پوچھ دینے راضی ہے کہ غور دے ماں تو آواز آئی حسین تو راضی ہے حسین تو راضی ہے تیرو کے بگی بھی جانا میں اکبر دیکھ بھی راضی ہوں میں اسے دیکھ بھی راضی ہوں مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہوں عباس دیکھ بھی راضی ہوں اپنا قاسم دیکھ بھی راضی ہوں سبحان اللہ اکھے تیرے تے راضیاں تو میرے نام تو مر چلے ہم تے جڑا تیرے نام دا نعرہ مار کے مر جائے میں رب او دے تے بھی راضی ہوں دیکھو کربلا اندر کیڑا کھیڑ حسین نے کھیڑیا ہے کہ لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدا ہی لے لیا ہے اچھا جیڑی قیمت ہے نانے دا دین بچے گا میں کوئی قیمت دے کے بچاواں گا اچھا جے اصغر دے کے بچ جائے اور احسان کرا قرآن کے رب نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا اللہ فرماتا میں حکم دینا جدی امانت ہوئے انہوں دیا کرو خیانت نہ کریو کربلا کھلو کے آخیا اکبر تیری امانت اصغر تیری امانت تینوں ہی دیتا عباس تیری امانت تینوں ہی دیتا پھر قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا آخیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو ہی واریا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو ہی واریا